کوئٹہ میں امیر جماعت اسلامی مولانا ہدایت الرحمان نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لگائے گئے بھوک ہڑتالی کیمپ میں ماما کثیر بلوچ سے ملاقات کی اور اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور کہا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ حساس اور انسانی مسئلہ ہے، اسے فوری طور پر حل کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو مزید ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، بتانا بھی چاہتے ہیں کہ حساس مسئلہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے۔ خصوصاً ایوان کے اندر بھی ہر پلیٹ فارم میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حکام تک، مقتدر قوتوں تک، طاقتور حلقوں تک، سیاسی قیادت تک، جو قومی سیاسی قیادت ہیں اس تک یہ بات پہنچا دیں کہ اس مسئلے کو جس کا ذمہ داری ہے کہ اس کو حل کرے وہ حل کرے۔ وائس آف مسنگ پرسن کی جو تنظیم کی جو ذمہ دار میں سے ہیں جنرل سیکرٹری اوران، ہماری بیٹی اوران بلوچ جو ہے، اس کے بھی کل ان کے گھر آ کے سی ٹی ڈی والے ان کے گھر میں ان کو ہاتھ پکڑا، باہر لے جانے کی کوشش کی اور الماریوں میں کپڑوں کو ادھر ادھر کیا، توڑ پھوڑ کیا گھر میں۔ یعنی یہ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے کہ کوئی گھر کی چار دیواری، کوئی چادر، کوئی پردہ، کوئی ہمارے قبائلی روایات۔ اور اس کے ماموزاد ابھی کہہ رہی تھی کہ کزن کو، ماموزاد بھائی کو اٹھایا، پھر اس کے ابو کے گھر بھی چھاپا مارا، ماموں کے گھر بھی چھاپا مارا، اور ان کو پات پکڑ کے سی ٹی ڈی والوں نے لے جانے کی کوشش کی۔ کیا حکومت کو یہ پتہ ہے؟ حکومت کو، ہمارے جو حکومت والے ہیں، اسمبلی والے ہیں، کابینہ والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیکورٹی ادارے کے لوگ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ دوسری طرف کل پرسوں سے اطلاعات بھی ہیں، سول ہاسپٹل میں تقریباً یہ 34 لاشیں، یہی اطلاعات ہیں، 34 لاشیں لائی گئی ہیں۔ اب یہ لاپتہ افراد کے لواحقین تشویش میں ہیں کہ یہ ہمارے 9 بچے نہ ہوں، اس میں ہمارے شاید بچے ہو سکتے ہیں، مسنگ پرسن کے نوجوانوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کیسے ہوگا؟ کیسے امن و امان ہوگا؟ طاقت کی بنیاد پر، بندوق کی بنیاد پر فیصلے جو کرتے ہیں طاقت اور حلقے، انہوں نے 70 سال یہی رویہ اختیار کیا، کیا رزلٹ آیا؟ ٹیلیفونیں آ رہی ہیں کہ ماما کون ہے، کتنے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ مسخ شدہ لاشیں ہیں، ان کو تو میں پہچان بھی نہیں سکتا ہوں، نہ آپ لوگ آ کے اپنے خود ہی پہچان لیں، کوئی شاید کسی اور جگہ نشانی ہو اس پہ۔ ادھر وہ چار دیوالی کی پائمالی کر رہے ہیں اور لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ہماری جنرل سیکرٹری تنظیم کا اوران بلوچ کو بھی انہوں نے پرسوں رات گھسیٹا اور ان کو بے عزت کی۔ لوگ بیچارہ باہر نکلیں گے، بات کریں گے، کوئی مظاہرہ کرے گا، کوئی ریلی کرے گا، کوئی میڈیا میں بات کرے گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ پورا بلوچستان، میں نے پہلے کہا کہ پورا بلوچستان، عوام بھی اور قومی لیڈرشپ بھی اس کو لے لے، نکلے، اس کو مسئلہ سمجھے، تب اس کا ایک بڑا پریشر سرکار پر آ جائے۔ ڈی آئی جی تو ایک ہوتا ہے، ڈی آئی جی اتنے زیادہ ہیں، دونوں چارج اس کو دیا گیا ہے، دونوں چارج گورایا کے پاس ہے، ایک ڈی آئی جی وہ ہے سی ٹی ڈی ہے اور ڈی آئی جی وہ ہے ڈسٹرکٹ بھی ہے۔ اب اتنے ڈی آئی جی آپ کے پاس ہیں، کسی اور کو چارج نہیں دے، کیونکہ یہ ان کے کہنے پہ چلتا ہے اور وہی جو وہ اس کو کہتے ہیں وہی یہ کام کر رہا ہے۔ کب تک تم کرو گے اس طرح کے؟ گورایا اور بہت سے آئے اور چلے گئے، آپ بھی آئے ہیں اور آپ بھی کل کو چلے جائیں گے، یہ پتہ نہیں کہ کس حالات میں آپ جائیں۔ ماما کثیر بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران لوگوں کو لاپتہ کرنے کے سلسلے میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ پہلے سے صوبے میں ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، انہیں بازیاب کیا جائے۔ اگر لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو حالات مزید خراب ہوں گے، اس لیے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنا کر ان کے اہل خانہ کو ذہنی اذیت کرب سے نجات دلائی جائے۔ واش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔